عمران خان کی آخری کیس میں بھی ضمانت ہو گئی، لیکن عمران خان کی رہائی کیا ہو جائے گی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ عمران خان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت ہوئی ہے۔ گول حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے یہ کیس تھا، انہوں نے کیس کو اس طرح سے اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کا معاملہ ہے، اس میں خامند کو آپ کس طرح سے ملوث کر سکتے ہیں؟ ویسے یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ بیوی کے معاملے میں خامند ملوث نہ ہو، لیکن قاضی فیصل صاحب بہت بڑا فیصلہ کر گئے اور ان کے ساتھی ججوں کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ سرینا عیسیٰ کی جائیداد وہ خود مالک ہیں۔ قاضی صاحب اس کے کسی بھی معاملے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر عمران خان کیسے اپنی اہلیہ کے معاملات کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ گول حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے عمران خان کی ضمانت منظور کر لی گئی، ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ لوور کورٹ میں اگر ان لوگوں کی طرف سے تعاون نہ کیا گیا تو ضمانت کا فیصلہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان کی کیس کے بعد رہائی ہو جائے گی۔ جنگ والوں کی طرف سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، انہوں نے خبر آج ہی جاری کر دی ہے، کل اخبار چھپے گا، لیکن ان کی ویب سائٹ پر بڑی خوشی کے ساتھ خبر دی گئی ہے کہ عمران خان اس کے باوجود بھی رہا نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان پر یہ کیس ہے، ان پر وہ کیس ہے۔ تو باقی عمران خان کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس ضمانت کے بعد عمران خان کی رہائی کا امکان دور دور تک نہیں ہے، ہنوز دلی دور است۔ کیوں؟ عمران خان کو سارے کے سارے کیسز میں چھوڑ دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر لیتے ہیں، ان پر بھی کیس تھا لیکن ان کی ضمانت ہو گئی تھی اور ان کو رہا کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس دور میں کسی نہ کسی سطح پر قانون موجود تھا۔ آج کہاں پہ قانون ہے؟ بہرحال شہباز شریف کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سے کیسز میں ضمانت ہو چکی۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ 10 لاکھ کے ان کی طرف سے مچل کے جمع کروائے جائیں گے تو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ رہا تو نہیں ہوں گے، بہرحال ضمانت ان کی ہو چکی۔ بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب سے، لائٹر نوٹ میں بات کر رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ جناب عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا پھر انہوں چھڑ دیو، اس کو رہا کر دیں، تو کہا گیا پھر تو انو پھڑ کے اندر کر دینے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس پر کیا کہا گیا ہوگا وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ باقی عمران خان کی رہائی کے لیے کسی بھی ضمانت کی ضرورت نہیں رہے گی اگر پالسا پلٹ جاتا ہے، جیسا جنرل باجوہ نے کہا تھا، اور ہم نے سائیڈ بدلنے کا فیصلہ کیا، عمران خان کو ادھر کر دیا اور ان کے مخالفین کو اوپر کر دیا۔ تو اس طرح سے اگر سائیڈ بدلتی ہے تو عمران خان کے لیے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور عمران خان بار بار ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، 24 نومبر آنے والا ہے، ان کی طرف سے 3 مطالبے رکھے گئے تھے لیکن عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ان کو 4 کر دیا گیا۔ عمران خان کی طرف سے مطالبات یہ ہیں کہ اگر آپ نے احتجاج روکنا ہے تو ہمارے 3 مطالبات، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے جو ممکن نہیں ہے، دوسرا ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں الٹایا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، تیسرا ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے جو قیدی ان کو رہا کیا جائے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ایک تو یہ بات کی گئی کہ ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ان معاملات پر مذاکرات کیے جائیں۔ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا کہ ان 3 معاملات پر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان سے مذاکرات نہیں کرنے، حکومت سے نہیں کرنے، شہباز شریف اینڈ کمپنی سے نہیں کرنے، بلکہ ان سے کرنے ہیں جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، سارے معاملات چلا رہے ہیں۔ تو عرفان صدیقی کی طرف سے ایک تو اپنی طرف سے ایک مطالبہ بڑھا دیا گیا کہ عمران خان کے ایسے مطالبات ہیں جن کو نہیں مانا جا سکتا۔ انہوں نے اپنی طرف سے چوتھا مطالبہ یہ شامل کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف مقدمات بھی ختم کیے جائیں۔ عمران خان نے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال ایک ہی بات ہے، قیدیوں کی رہائی کا معاملہ جن کو سیاسی بنیادوں پر پکڑا گیا ہے، کسی کے بچے کو پکڑا گیا، کسی کی بیوی کو پکڑا، کسی کی خامد کو، اور کسی کے کسی رشتہ دار کو پکڑا گیا ہے، اگر ان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی غلط بات ہے۔ غلط بات یہ مطلب ہے کہ ایسا کوئی عمران خان کی طرف سے مطالبہ یہ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ کون سی بات ہوئی۔ بہرحال عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے چوتھا مطالبہ اپنی طرف سے رکھتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور یہ مطالبات ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب سے مذاکرات کی بات ہی کس نے کی؟ عمران خان نے تو ان سے نہیں کہا، انہوں نے منع کر دیا اپنی پارٹی کو کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں، ان کے ساتھ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو بالکل بھی اپنے معاملات میں بھی خود مختار نہیں ہے، یہ کیا بات کریں گے۔ تو باقی عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہنا کہ عمران خان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، تو عمران خان نے
کیا وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نہ صرف آپ کے ساتھ نہیں مذاکرات کرنا چاہتے، بلکہ وہ تو جن قوتوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، انہوں نے مطالبات ایسے رکھ دیے ہیں کہ ان کا بھی مذاکرات کرنے کو دل نہیں ہے۔ تو باقی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، کل اجلاس ہوا تھا، اس کی اندر کی خبریں ابھی باہر آ رہی ہیں۔ وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ ایک پیج پر ہمیں آنا ہوگا، ہمیں اپنے اختلافات بھلانے ہوں گے، دھرنوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر ہمیں سب کو مل کر چلنا ہے۔ تو اسے یہ لگا کہ شہباز شریف صاحب شاید کوئی تحریک انصاف کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جیسے شہباز شریف صاحب کی یہ تقریر ختم ہوتی ہے، براہ راست دکھائی جا رہی تھی، باقی جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوا، جو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، وہ براہ راست نہیں دکھائی گئی، لیکن ان کی تقریر جس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرنا، اور بار بار ان کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا میں کتنی زیادہ دہشت گردی، کیونکہ وہاں پہ علی امین گناپور پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو جب ہمارے سامنے اعلامیہ آتا ہے تو اس میں بلوچستان کی بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں جس طرح سے دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں پہ جو تنظیمیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے جن کا نام آ رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، فوجی آپریشن، مکمل آپریشن کیا جائے گا۔ یہ خبر آتی ہے جبکہ شہباز شریف صاحب ان کی انگلی ایک ہی طرف اٹھ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا۔ بہرحال شہباز شریف کی طرف سے اعتماد سازی کے آپ اقدامات دیکھیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بھی ہمارے ساتھ آئے، دھرنے کر لیں یا پھر دہشت گردی کا خاتمہ کر لیں، دوسری طرف ان کی طرف سے اعتماد سازی کے کیسے زبردست اقدامات سامنے آتے ہیں کہ علی امین گناپور کے حوالے سے لاہور کی عدالت ان کے ناقابل ضمانت بران گرفتاری جاری کر دیتی ہے۔ تو جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوا اس میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ علی امین گناپور کی طرف سے وہاں پہ عمران خان کا موقف رکھا گیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ناجائز طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، قید کیا گیا ہے، ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ اس کا اعتراف خواجہ آصف کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ علی امین گناپور نے وہاں بات کی کہ عمران خان کو غلط طور پر گرفتار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اسی میٹنگ کے دوران یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی بڑی سیخ پا ہوئی، اور علی امین گناپور کے خلاف انہوں نے بھی جو کچھ ان سے کہا جا سکتا تھا، جو شکایتیں لگائی جا سکتی تھی، وہ انہوں نے لگانے کی کوشش کی، اور علی امین گناپور کی طرف سے ان کی باتوں کے جوابات بھی دیے گئے۔ باقیوں کی طرف سے جو کچھ ان سے پوچھا گیا کہ آپ چڑھائی کر دیتے ہیں پنجاب میں جا کے، اسلام آباد میں جا کے، آپ اپنے صوبے میں رہیں، یہ ان کے مقامی لوگوں کا کام ہے، تو انہوں نے کہا پھر ان سے پوچھیں کہ ابھی 24 نومبر کو ہم نے احتجاج کی کال دی ہے، تو پنجاب میں کس کے شہر میں آپریشن ابھی سے شروع ہو گیا ہے اور دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اسلام آباد میں؟ اگر یہ ہمیں آئینی حق نہیں دیں گے، قانونی حق نہیں دیں گے احتجاج کا، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ادھر ایپیکس کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اعلامیہ سامنے آتا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا، زبردست آپریشن کیا جائے گا دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، اور اس کے ساتھ یہ انتہائی زیادہ خوفناک، ہولناک واقعہ ہو جاتا ہے۔ بنوں میں چیک پوسٹ ہے یہ سیکیورٹی اداروں کی، وہاں پہ خود کش دھماکہ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ بارود سے بھری ہوئی گاڑی چیک پوسٹ کے ساتھ ٹکرا دی جاتی ہے، وہاں پہ 12 اہلکار شہید ہو جاتے ہیں اور 6 دہشت گرد بھی اس دھماکے میں مارے جاتے ہیں۔ انتہائی زیادہ افسوسناک یہ واقعہ ہے، اور حکومت اس معاملے میں، شہباز شریف کی حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف سے وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کیے جانے چاہیے تھے۔ نیکٹا کو اب کہا جا رہا ہے کہ بحال کیا جائے گا۔ بھئی ان سے بندہ پوچھے کہ اب تک نیکٹا کو کیوں بحال نہیں کیا گیا تھا؟ یہ اینٹی ٹیررزم اتھارٹی ہے، تو اس کے اب بحالی کی کیوں بات کی جا رہی ہے؟ پہلے کیوں بحال نہیں کیا جا رہا تھا؟ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، 3 قسم کی دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ، ایک تو ٹی ٹی پی والے ہیں، دوسرے مذہبی شدت پسند ہیں، اور تیسرے بلوچ علیحدگی پسند ہے۔ سب کے پیچھے بھارت ہے، بھارت کی ماں پر ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری حکومت جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتی ہے، اس پر اس کی روح کے مطابق عمل اگر ہو گیا ہوتا تو دہشت گردی کا یقینی طور پر پاکستان سے خاتمہ ہو جاتا۔ شہباز شریف وہاں پہ ڈینگ مار رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے دور میں دہشت گردی کا خاتمہ مکمل کر دیا گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی تھی، دہشت گردی بہت کم ہو گئی تھی، ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ پاکستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ ایک طرف ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ وعدے ہو رہے ہیں، یہ دعوے ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم اس حد تک آگے چلے جائیں گے، یہ اقدامات کیے جائیں گے، اور دوسری طرف دہشت گردوں کی طرف سے اور
ایک واقعہ کر دیا جاتا ہے انتہائی زیادہ افسوسناک، اور اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو صرف اپنے اقتدار سے دلچسپی ہے، جیسے بھی آگے چلا جائے۔ یہ ان دہشت گردوں سے زیادہ عمران خان کو دہشت گرد اور ملک دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کی توپوں کا رخ صرف اور صرف عمران خان کی طرف ہے۔ اگر ان کی توجہ، اتنی توجہ جتنی ان کی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے معاملے میں ہے، اتنی ساری توجہ ان کی دہشت گردی کے خلاف ہوتی تو یقینی طور پر پاکستان سے دہشت گردی کافی حد تک ختم ہو چکی ہوتی۔ باقی راغب نعیم صاحب کی طرف سے اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا گیا، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے جو فتوی لکھا تھا اس میں ایک غلطی ہو گئی، کلیریکل مسٹیک ہو گئی، تو لکھنے کی غلطی کی وجہ سے ہمارے فتوے کو غلط سمجھا گیا، بلکہ غلط جاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھنا یہ تھا کہ وی پی این حرام نہیں ہے، شرعی طور پر یہ ناجائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کا لفظ ہم سے رہ گیا، اس لیے فتویٰ یہ بن گیا کہ وی پی این حرام ہے۔ تو راغب نعیم صاحب کو تیسرے روز جا کے یہ یاد آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال راغب نعیم صاحب کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس وہ فتویٰ موجود ہے اس سے وہ نہیں کو کاٹ دے، تو اب وہ ہو جائے گا کہ وی پی این حرام نہیں ہے۔ گویا راغب نعیم صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ وی پی این اب حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، حلال ہے، جس طرح مرضی اس کو استعمال کریں۔ تو پھر شہباز شریف کو بتائیں کہ پاکستانیوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے، جبکہ وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، باقیوں کے لیے ابھی بھی اس طرح سے اس کو اوپن نہیں کیا گیا جس طرح سے اوپن ہونا چاہیے۔ باقی چلتے چلتے یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے حق میں کمیٹی کے اندر بڑے گرجے، بڑے برسے، اور اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ خواجہ آصف نے بھی اس کی تائید کی ہے، اس پر انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات کی تھی اس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔